أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آپ نے سن لیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو عموماً کیا کیا جاتا ہے کہ بچے کے نام کو الف سے شروع ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے الفابیٹک اتنے بچے کہاں ہوں گے کہ 26 حروف ہوتے ہیں، الف سے لے کے یا تک جانے والا معاملہ ہے نا، تو یہ تو لا یعنی سی بات ہے کہ الف سے ہی شروع کیا جائے۔ اور اگر کوئی کہے کہ الف سے اللہ ہے، اس طرح بھی بات نہیں بنتی، کیونکہ الف سے تو بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اصل میں ناموں کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ادب دیا ہے وہ یہ ہے کہ نام اچھا رہنا چاہیے، نام اچھا ہو، اور وہ انبیاء کرام کے ناموں میں سے ہو، بہت اچھی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین اور صحابہ میں سے ہو تو بھی بہت اچھا ہے، یا ہماری تاریخ اسلام کے مشہور نام ہیں ان میں سے کوئی نام ہو۔ اب ہمارے یہاں یہ جو رواج آ گئے ہیں مختلف طریقوں سے کہ الف سے شروع ہو، ایک کا اس سے شروع ہوا ہے، اب آگے والوں کے بھی پھر الف سے شروع ہوں، اور جو انگلش زیادہ پڑھے لکھے ہیں وہ اے سے شروع ہو، ای سے شروع ہو، اس طرح کے نام رکھتے ہیں، جبکہ کس سے شروع ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، نام کیسا ہو یہ بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کے نام بدل دیے، جن کے نام اچھے نہیں تھے یا جن کے ناموں کے نتیجہ میں کوئی غلط فہمی یا غلط مفہوم نکلتا تھا، آپ نے وہ نام بدل دیے، اور جو نام صحیح تھے وہ صحیح رہے، وہ عہد اسلام میں بھی وہی رہے، پہلے عہد کفر میں بھی وہی تھے۔ صحابہ کرام میں سے چند نام آپ نے بدلے ہیں، عورتوں کے، مردوں کے، باقی سب کے وہی تھے۔ تو ناموں کے سلسلہ میں جو اصل معیار ہے وہ یہ ہے کہ نام غلط نہیں ہونا چاہیے، اس کا معنی غلط نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں نام رکھ دیتے ہیں پیرا دتا، تو پیرا دتا کا معنی ہی بڑا غلط ہے، یہ اللہ نے نہیں دیا، یہ پیروں نے دیا ہے، وہ تو مشرکانہ ذہن ہے، اور وہ نام بھی وہی رکھتے ہیں جن کے دل و دماغ میں شرک چھایا ہوا۔ اس طرح کا نام نہ ہو، نام ہو اللہ رب العزت کی اس کے ساتھ عبدیت لگے، عبد العزیز، عبد الغفور، عبد الغفار، عبد الرحمن، عبداللہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ کو سب سے پیارے جو نام ہیں وہ ہیں عبداللہ اور عبد الرحمن۔ اب اسی طرح عبد ان کے ساتھ لگا ہے، اللہ کے اسماء حسنہ 99 معروف ہیں، سب کے ساتھ عبد لگاتے جو 99 نام بنتے ہیں، اور 26 نام تک جانے کی کیا ضرورت ہے کہ الف با تا سا سے شروع کریں گے۔ لہذا ناموں کے سلسلہ میں پہلا بچہ ہو یا جتنے نمبر پر لڑکی ہو یا لڑکا ہو، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام اور انبیاء کے نام ان میں سے رکھیں تو اسی میں انشاءاللہ خیر برکت ہے۔ شیخ صاحب، یہ بخاری مسلم کی ہم احادیث بیان کرتے ہیں، ہم اکثر سنتے ہیں یہ اپنے علماء سے، تو بخاری مسلم کی جتنی بھی احادیث ہیں صحیح ہیں، اور اس کو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، تو اس کے اوپر کوئی مطلب اجماع امت ہے، اس کی دلیل کی اجماع امت ہے، اس لیے یہ دلیل ہے ہمارے لیے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو محدثین کرام نے اور دنیا بھر کے معتبر علماء نے صحیح قرار دیا، اس لیے ان کو صحیحین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو صحیح کتابیں، اور وہ حدیثیں جو ان دو کتابوں میں آ جائیں ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے۔ ان حدیثوں پر دونوں ائمہ امام بخاری اور امام مسلم کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح ہے۔
حدیثوں میں سے بہترین حدیث جو متواتر ہو، پہلے نمبر پر متواتر، وہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ پھر درجہ آتا ہے اس حدیث کا جو ان دونوں میں ہو، بخاری اور مسلم میں ہو۔ پھر درجہ آئے گا جو بخاری میں ہو، پھر درجہ آئے گا جو مسلم میں ہو، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ تو اس پر پوری امت سے مراد معتبر علماء اور معتبر محدثین، ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ صحیح کتابیں ہیں۔ اب ایک متعصب آدمی اٹھتا ہے، اس کے مسلک کے خلاف بخاری شریف میں احادیث موجود ہیں، اسے تو تکلیف ہوگی بڑی کہ یہ کتاب ہمارے ہر مسئلے کے خلاف جاتی ہے۔ ان کی تکلیف کے نتیجہ میں ان سے پھر بخاری شریف کے خلاف بدتمیزیاں ہوتی ہیں، امام بخاری کے خلاف گستاخیاں ہوتی ہیں، اور بخاری کرنے والوں کے خلاف زبان درازیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو تو بخاری کا بخار آیا ہو، جبکہ بخاری ہے، ساری امت نے مان لیا کہ اس میں کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے اس کتاب کو، امت کی زبان پر آ گیا کہ یہ کتاب صحیح ہے، اور کتاب اللہ کے بعد، قرآن کریم کے بعد دنیا میں اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف۔ اب اس میں ہمارے لیے تو حجت ہے، ہر مسلمان کے لیے حجت ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح سند سے ثابت ارشادات ہیں 7000 کے قریب، وہ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ کم و بیش اتنے ہی مسلم میں ہیں، ان میں کچھ مقرر ہیں، اور 2-2.5 وہ احادیث ہیں جن پہ دونوں ائمہ کا اتفاق ہے، دونوں نے اپنے اپنی کتابوں میں، یہاں بھی وہی ہے، یہاں بھی وہی ہے۔ تو یہ صحیح ترین کتابیں ہمارے لیے، ان میں وارد ہونے والی احادیث دلیل ہیں، حجت ہیں، کوئی ان میں حدیث ضعیف نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ یہ کہ جو ہمارے بعض علماء اب کیا کہیں، تعصب بڑے کام کراتا ہے۔ رات میں نے اپنے درس میں بات ذکر کی ہے، رات میں جمعہ کے درس عشاء کے بعد، کہ تعصب کے نتیجہ میں لوگوں نے قرآن تک کو بدل دیا، قرآن کے لفظوں کو بدل دیا، قرآن کے معنوں کو بدل دیا۔ حدیث تو پھر دوسرے نمبر پہ آئے گی نا، وہ تو اللہ کا کلام ہے، اس کو بدلنے سے بات نہیں رہے کہ ہماری جو بات ہے وہ صحیح ہو جائے، قرآن کو تبدیل کر دو۔ اور اصول قرخی، ایک اصول فقہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آیت، قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف گئی، تو دیکھیں کہ آیت خلاف جا رہی ہے، امام کا قول آیت کے خلاف نہیں جا رہا، بات ہی غلط شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف ہوگی تو ہم اس آیت کی تعویل کریں گے، یعنی اس کے کان مروڑیں گے اور اس کو اپنی مرضی کے مطابق سیدھا کریں گے۔ تعویل کا معنی اپنا مرضی کا معنی پائنا۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، ایسی آیت ہے کہ اس کی تعویل نہیں کر سکتے تو اسے منسوخ مانیں گے، امام کی بات کو نہیں چھوڑیں گے، آیت کو منسوخ مانیں گے۔ یہی معاملہ حدیث کے ساتھ ہے۔ اب ان لوگوں کو بخاری اور ان لوگوں کو کیا کریں، ان کو تو تکلیف ہوتی ہے بخاری کا نام سن کر بھی، اور بخاری مسلم۔ اب الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے لیے پہلا مجموعہ بخاری، دوسرا مسلم، اس طرح ایک کے بعد دیگرے۔ تو یہ ہمارے لیے حجت ہے، ہر مسلمان کے لیے حجت ہونی چاہیے، کیونکہ حدیث رسول ہے، حدیث کوئی اہل حدیثوں کی نہیں، حدیث سلفیوں کی نہیں، حدیث محمدیوں کی نہیں، حدیث مجاہدین کی نہیں، حدیث اہل حدیث کی نہیں، حدیث مسلمانوں کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سب کو ماننی چاہیے۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے کہ لوگ کتاب اللہ اور صحیح حدیث کو مانیں اور ان پر عمل کریں۔ اس میں کوئی موقوف حدیث تو نہیں ہے، یا آج بھی اس پہ ہے کہ کچھ جرح کر سکتے ہیں آج کے علماء؟ نہیں، موقوف جو جن احادیث کو سندن وہ لائے ہیں، بحث ہوتی ہے ان سے، جو حدیث سند کے ساتھ وہ لائے ہیں ان میں کوئی حدیث موقوف نہیں، کوئی حدیث ضعیف نہیں۔ کچھ حدیثیں وہ معلقاً ذکر کرتے ہیں باب میں، یعنی باب باندھا جو ان کے اپنے الفاظ ہیں، ان کی اپنی سمجھے کہ فقاہت ہے کہ اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلتا ہے،
وہ باب قائم کیا اور اس باب میں ایک روایت لائے اور اس کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا، ویسے ہی ذکر کر دیا۔ ایسی روایات بخاری شریف میں ہیں اور ان کو سند کے اعتبار سے نہ گنتی میں آتی ہیں نہ کوئی گنتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک انہوں نے اپنے نظریے کی تائید میں ایک روایت دی اور ان میں سے بھی کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ وہ دلیل ہے نا، وہ بھی حدیث ان میں سے بھی کوئی ضعیف حدیث انہوں نے لی۔ بعض پر لوگوں نے کلام کیا، لیکن بالآخر جنہوں نے کلام کیا انہیں اپنے منہ کی کھانی پڑی۔ ایک سب تواتر عمل کہتے ہیں لوگ، یہ عمل تواتر ہے، کچھ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں آج حدیث کے علاوہ بھی تواتر عمل ہوتے ہیں کہ حدیث تواتر حدیث کے علاوہ کیا ہوگا؟ تواتر حدیث سے ہی ثابت ہوگا۔ جیسے ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث سے ثابت ہے لیکن تعداد ثابت نہیں ہے، تو تعداد ہم تواتر سے کرتے ہیں کہ تواتر سے تعداد ثابت ہے، ادنا ہننا ثلاث مرات حدیث میں موجود ہیں الفاظ، وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے آیا ہے۔ کوئی بھی عمل جو تواتر جان جس میں تواتر سے مراد یہ ہے کہ السلام کوئی بھی عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ اتنے لوگ اس کو بیان کرتے آئے کہ ان کا غلط بات پہ اکٹھے ہونا جائز نہ ہو، وہ ریٹن کی شکل میں، حدیث کی شکل وہ میں، ریٹن کی شکل میں آ رہے ہیں، حدیث کی شکل حدیث کی شکل اور بھی ہے، حدیث کی شکل میں۔ حدیث کی شکل میں تواتر جو ہے وہ ساری ان میں کہا جاتا ہے متواتر حدیث، حدیث متواتر یعنی یہ تواتر سے ثابت ہے۔ اب اگر وہ کہیں کہ یہ چیز حدیث میں نہیں اور یہ تواتر سے لیتے ہیں تو پھر تواتر تو ہر کسی کا اپنا اپنا ہوگا نا، بریلویوں کا اپنا تواتر ہے، دیوبندیوں کا اپنا تواتر ہے، اور مرزائیوں کا اپنا تواتر ہے، شیعہ کا اپنا تواتر ہے۔ وہ تو دین میں کسی مسلک اور کسی عقیدے کا تواتر حجت نہیں۔ صحابہ کرام کی اگر اجماع ہے یہ ہے تواتر، اجماع صحابہ اگر حجت ہے۔ اگر کسی مسئلے پر کہیں بعد میں پوری دنیا کا اجماع ہو گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے بڑی سخت بات کہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اس مسئلے پر ساری دنیا کے علماء کا اجماع ہے، اس میں سے کوئی نہیں نکلا، سب شامل ہیں، تو کہا گیا کہ وہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسے کیا معلوم ہے اتنی بڑی دنیا میں کون کہاں ہے۔ معتبر علماء کہیں، کوئی ایسا لفظ استعمال کریں جس سے پتہ چلے۔ اب عام مسئلے پر تو معتبر علماء کی بات کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، ہر 10-20 قدم کے بعد تو مسلک بدل رہے ہیں لوگوں کے، لہذا تواتر جو ہے وہ متواتر احادیث ہے، وہ تواتر سے ثابت ہے۔ عمل سے تواتر اس طرح پھر جیسے کہتے ہیں کہ ہمیں خضر علیہ السلام ملے تھے اور انہوں نے ہمیں یہ مسئلہ بتایا، خضر علیہ السلام کو مرے صدیاں گزر گئی ہیں اور یہ آج بھی خضر علیہ السلام کو زندہ کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا ان کو دین میں حجت نہیں کیا سمجھا جا سکتا۔ دین میں حجت ہے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کا اجماع حجت ہے، خلفائے راشدین کا عمل حجت ہے، اور اس کے بعد اگر کسی مسئلے پر واقعی امت کا اجماع ہو جائے اور بعض مسائل پہ ثابت ہے، جیسا کہ امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے الاجماع الاشراف، اور بعد میں کتاب دو اور آئی ہیں، تو الاجماع میں بہت ساری ایسی احادیث یا ایسے مسائل ہیں جن پہ اجماع ہے، اور ان میں سے بھی بعض ایسے مسائل ہیں کہ ان پہ اجماع نہیں ہے، ان کا رد لکھا گیا کہ اس پہ اجماع نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ اس کے خلاف اپنی رائے دے چکے ہیں۔ شیخ صاحب یہ حدیث قدسی کے بارے میں کس نے مرتب کیا، یہ کیا؟ حدیث قدسی کے مرتب کرنے والے مختلف لوگ ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیث قدسی کیا ہے۔ ایک ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قولی یا عملی حدیث۔ اب یہاں راوی حدیث صحابی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سند ختم۔ ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ہوتا ہے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ان دونوں صیغوں سے یہ احادیث ملتی ہیں۔ یقول اللہ تعالیٰ حدیث کے آخر میں آ جائے نص سے پہلے، یا قال اللہ تعالیٰ حدیث سے پہلے آ جائے، تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا گیا ہے۔ قدس اللہ رب العزت کی ذات ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کا ارشاد،
لیکن چونکہ یہ قرآن نہیں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات یا جو ادا کرنے کے نص ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات ہوتے ہیں۔ یہ ہے حدیث قدسی۔ کسی نے 100 حدیث قدسی جمع کی، کسی نے 40 حدیث قدسی جمع کی، کسی نے 1000 جمع کی، کسی نے 500 جمع کی۔ تو یہ جمع کرنے والے تو ظاہر کے بعد والے محدثین ہیں، بلکہ حدیث قدسی جمع کرنے والے محدث بھی ضروری نہیں ہیں۔ بخاری مسلم حدیثوں میں سے جو قدسی حدیثوں کو جمع کر لیں، آپ کر لیں، یہ کر لیں، وہ ایک محنت ہے جو کر لیں۔ لیکن اگر کہیں محدثین تو وہ باقاعدہ سند کے ساتھ جو حدیث ذکر کرتے ہیں، بخاری مسلم، سنن اربع، مسند امام احمد، معاجم طبرانی، اوسط، کبیر اور صغیر، مستدرک امام حاکم، یہ حدیث کی کتابیں محدثین کی۔ تو قدسی حدیث آپ کو عام علماء کی جمع کردہ ملیں گی کہ ان کتابوں سے انتخاب کیا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور ان میں بھی ضعیف حدیث موجود ہے، کیونکہ اللہ کا ارشاد تو ضعیف نہیں کہہ سکتے نا، ضعف تو سند میں ہوتا ہے۔ سند میں ضعف ہوگا تو آخر میں جو نص ہے اس کا ضعف شمار کیا۔ یہ سفر کے تعلق سے جو ہے اثر میں جو ہے جیسا ابھی یہاں سے جبیل جا رہے دہلی جا رہے ہیں، ہفتے میں 3-4 دن تو کنٹینیو جانا ہی ہونا چاہیے، تو بہتر اثر ہی کرے یا جماعت کے ساتھ؟ اگر یہ طے ہو کہ ہم نے اتنے عرصے کے لیے مسلسل وہاں جانا آنا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ نماز پوری کرے، اور اگر یہ طے نہیں، پتہ نہیں کب تک جانا پڑے گا اور پتہ نہیں کب رک جائے گا، یعنی گم گو کی حالت میں ہے، تو پھر آپ قصر کریں، وہ بہتر ہے۔ جائز ہے کہ آپ قصر والے سفر میں بھی پوری پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن قصر والے سفر میں قصر کریں تو وہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جس طرح اس کے عائد کردہ واجبات کو اختیار کیا جاتا ہے، فرائض پر عمل کیا جاتا ہے، اسی طرح اس کی دی ہوئی رخصتوں پر بھی عمل کیا جائے۔ جب رخصت پہ عمل کریں گے، ظہر کے 4 فرض، یہ ہے عزیمت، سفر میں 2 فرض، یہ ہے رخصت، یعنی رخصت پر بھی عمل ہو گیا، عزیمت پر، 2 چیزوں پر عمل ہو گیا، 2 ثواب، زیادہ ثواب۔ 2 رکعتیں پڑھ کر 10 رکعتوں سے بھی زیادہ ثواب ملے تو پھر 10 رکعتیں پڑھنے کا کیا معنی ہے؟ ظہر کی 8 یا 10 ہیں، 12 کر لیں جو کچھ 12 والے ہیں، تو 2 پڑھ کر اگر ثواب زیادہ مل رہا ہے تو پھر ہمیں 12 یا 10 یا 8 پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا جن سفروں میں قصر ممکن ہے، یعنی جو سفر قصر کی مسافت والے ہیں، ان میں قصر کر لینی چاہیے۔ ہمارے بعض لوگ اڑ جاتے ہیں، حج کے لیے روانہ ہوں، عمرے کے لیے روانہ ہوں، بس میں بیٹھ گئے، پہلے درس سنتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں درس عرصہ تک کہ بھائی لڑائی نہیں، حج کے دوران جھگڑا نہیں، حج کے دوران یہ نہیں، ساری چیزیں سیکھ کے جاتے ہیں، بس میں داخل ہوتے لڑائی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ سیٹ میری ہے، یہیں سے جھگڑا شروع ہو۔ اگر یہاں بچ بچا ہو گیا، آج کل چونکہ لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں، یہاں سے انہوں نے سیٹ نمبر لگا دیا، ہر آدمی کا نام کے ساتھ سیٹ نمبر ہے، اپنی پرچی اٹھاؤ اور وہاں جا کے بیٹھ جاؤ، جھگڑا ختم ہو گیا۔ راستے میں ظہر کا وقت آ گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے اور قصر کریں گے، اور دوسرے کہتے ہیں نہیں جی ہم نہ اکٹھی کریں گے نہ قصر کریں گے، ظہر کے وقت پوری پڑھیں گے، عصر کے وقت پوری پڑھیں گے، جھگڑا۔ تو جو سفر قصر والا ہے اس میں قصر کرنا یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے؟ نبی قصر کریں اور ہم کہیں گے ہم پوری پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی تہجد نہیں چھوڑی، اور مزدلفہ میں آپ نے تہجد نہیں پڑھی۔ ہمارے ساری عمر تہجد پڑھے نہ پڑھے مزدلفہ میں جا کے پڑھ رہے ہوتے۔ الٹا معاملہ جو نبی نے کیا ہے اس سے آگے بڑھنے کی کیا تمہیں ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے کا وسیلہ دے کے مانگنا، اللہ کے صفاتی نام ہوں یا اللہ کے ذاتی نام ہوں، جو اسماء حسنہ ہے وہ صفاتی نام ہے نا، عزیز، غفار، غفور، رحیم، رزاق، ذو
القوة المتین، ان ناموں کا اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ دینا جائز ہے، بلکہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ اور لگے ہاتھوں دو اور وسیلے بھی جائز ہیں، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں تاکہ مسئلہ تھوڑا صاف ہو جائے۔ اللہ کے اسماء الحسنہ کا وسیلہ جائز ہے کہ آپ اللہ کے جو اسماء الحسنہ جتنے کہہ سکتے ہیں، یاد ہیں، وہ کہیں اور پھر دعا مانگیں۔ مثلا روزی روٹی کا دھندا مسئلہ مشکل بنا ہوا ہے، یا رزاق، یا ذو القوۃ المتین، یا رازق، اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کا ہمارے اس مسئلے سے تعلق، کسی کو اولاد چاہیے یا وہاب، کسی کو کچھ اور چاہیے، اپنے طلب کے حساب سے اگر اسماء الحسنہ لگائیں تو اور اچھا، نہیں تو مطلق اللہ کے سارے اسماء، للہ الاسماء الحسنہ، اللہ کے بہت سارے اسماء الحسنہ ہیں، فادعوہ بہا، جس نام سے چاہو پکارو۔ اسماء الحسنہ کا وسیلہ جائز ہے۔ نمبر 2، اپنے نیک عمل کا وسیلہ جائز ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں بند ہو گئے تھے، واقعہ بڑا مشہور ہے، بخاری شریف میں ہے، بخاری کا نام دیکھیں بار بار لینا پڑتا ہے، کیا کریں، بخاری شریف میں آپ کسی دوسری کتاب کا نام لینے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی۔ بخاری میں ہے کہ 3 آدمی غار میں بند ہو گئے اور منہ بند ہو گیا غار کا، بارش شروع ہوئی، اندر غار میں گئے، چٹان گری، منہ بند ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اپنا اپنا عمل یاد کرو، جو کسی نے اللہ کے لیے خالص کیا ہے وہ یاد کرو اور دعا مانگو۔ ان تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا، ایک نے اپنے چچا کی بیٹی کے ساتھ برائی کا سارا وہ قصہ بتایا، ایک نے اپنی ماں کے بارے میں بتایا، ایک نے مزدور کے بارے میں، مزدوری، وہ واقعہ سارے معروف ہیں، آپ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ایک عمل کو ذکر کرنے پر اس چٹان کو تھوڑا تھوڑا ہٹایا، تیسرے کی باری آئی، چٹان ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئی۔ اگر اخلاص ہے تو اللہ اس کا فائدہ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا۔ دنیا میں دیکھو ان کی جان جا رہی تھی، اخلاص سے کیے ہوئے عمل نے ان کو فائدہ دے دیا۔ اور اگر اخلاص نہیں بلکہ ریاکاری ہے تو ریاکاری سے بڑے بڑے عمل برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے۔ اب شہادت سے بڑا عمل کون نظر آتا ہے؟ تو آدمی اپنی جان تک قربان کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن 3 آدمیوں کا پہلے حساب کتاب ہوگا، وہ 3 آدمی، ایک شہید، ایک مالدار سخی اور ایک مولوی عالم فاضل قاری حافظ۔ ان تینوں کے ساتھ جو ہوگا وہ بھی آپ نے سارا سنا ہوا ہے، اللہ کیسے سوال کرے گا، نعمتیں یاد دلائے گا اور پکڑ کے آیا ثم عمر به فصحب على وجهه فألقي في النار، اللہ حکم دے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دے گا۔ ریاکاری ہے تو عمل برباد، اخلاص ہے تو دنیا میں بھی فائدہ، آخرت میں بھی فائدہ۔ اگر اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے تو بھی جائز۔ 2 وسیلے ہو گئے، اسماء حسنہ کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ، اور تیسرا وسیلہ ہے نیک زندہ آدمی کا وسیلہ۔ نیک اور زندہ آدمی مر چکا ہے، آدمی بڑا نیک تھا، آدمی بڑا نیک تھا، پارسا تھا، ولی اللہ تھا، لیکن مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر کسی نیک آدمی مرے ہوئے کا وسیلہ جائز ہوتا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ عباس کے پاس نہ جاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ وہ بھی مشہور ہے نا، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاتے، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ اگر فوت شدہ آدمی جو نیک ہے اس کے پاس جانا جائز ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑتے، کیونکہ مدینہ میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ میں، مسجد مدینہ میں، اسی مسجد میں عمر فاروق نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں نے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی، مسجد میں 2 قدم چل کے قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہمیں بارش چاہیے، نہیں کہا۔ عباس رضی اللہ عنہ کے گھر گئے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں اور زندہ ہیں۔ زندہ ولی کے پاس جا کے آپ دعا کروا سکتے ہیں، زندہ ولی کا وسیلہ ہو گیا نا، زندہ ولی کی جاہ کا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کہ یا اللہ میرے فلاں بزرگ کی وجہ سے، نہیں، اللہ پہ کسی کا زور نہیں ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں، دبتا نہیں، اس نے کسی کا ادھار دینا ہے۔
اگر کسی نیک آدمی کے پاس جا کر یا ٹیلی فون کر کے یا کسی بھی طریقے سے اس سے دعا طلب کی جائے کہ ہمارے لیے دعا کرو، ہمیں رزق کی تکلیف ہے، اولاد نہیں ہے، عمل وظیفہ کام نہیں، جاب لیس ہیں، یہ ہے، فلاں پریشانی ہے، دعا کرو، یہ دعا کروانا اور یہ وسیلہ جائز، یہ تین وسیلے جائز ہیں۔ اس کے علاوہ مرے ہوئے لوگوں کا وسیلہ، زندہ بدکماش قسم کے پیروں کا وسیلہ، اب زندہ بھی تو ہیں اور لوگوں نے ان کو پیر بنایا ہوا۔ ایک آدمی کپڑے اتار کے بیٹھا ہے، جس آدمی کو اتنی حیا نہیں کہ ننگا بیٹھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیادار تھے کہ کوئی کماری لڑکی بھی اتنی حیادار نہیں ہوگی، اور یہ بدبخت اکیلا بیٹھا ہوا ہے، ننگا ہے۔ اگر کہیں اکیلا رہے ننگا رہے مان لیا، اس کی زیارت کرنے والے لوگ بہت آ رہے ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، ان میں عورتیں بھی ہیں۔ اگر کسی کو ویڈیو چاہیے تو دکھائی جا سکے گی، یہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ حیوان آدمی اٹھ کے پہلے، حیوان کے ساتھ آدمی تو لگتا بھی اچھا نہیں لگتا، اٹھ کے ننگا تھوڑا دور جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی آلتی پالتی کوشش کرتا ہے ذرا زیادہ ہو جائے تاکہ اتنا ہی گندا نظر نہ آئے، اور تاکہ اس کے منہ میں کھانا دے رہی ہے، اور بیوی نہیں، بیٹی نہیں، بہن نہیں، شاید ان سے وہ شرما جائے۔ لوگوں کی عورتیں ہیں، عقیدے کی کمزوری، لوگوں کا عقیدے کے اعتبار سے بالکل دیوالیہ نکل چکا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، پر وہ دیوار ایسے آ رہی ہے، دیوار کے ساتھ ساتھ یہاں حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیواروں کے ساتھ پوری لائن آ رہی ہے، جس سب نے باری باری زیارت کرنی۔ اس پیر سے جا کے دعا مانگو گے، اس کو وسیلہ بناؤ گے، جسے جینے کا ڈنگ نہیں آتا، جسے انسانوں کی سی رہن سہن اور انسانوں کا سا پہننا وہ معلوم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی ستھرائی، نظافت اور طہارت کا حکم دیتے گئے، الطہور شطر الایمان کہتے گئے کہ طہارت اور صفائی نصف ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، اور یہ بدبخت گندا، اس کے فوٹو میں، اس کلپ میں دیکھیں، ویڈیو میں، گندا، ایسا لگتا ہے ہاتھی نہیں کبھی نظر آتے ہیں اس انداز کے، گرد و غبار سے، اس انداز کا گندا آدمی۔ ایسے پیر کے پاس جا کے آپ وسیلہ اس کو بنائیں گے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ آدمی زندہ ہو اور نیک ہو، شریعت کا پابند ہو، نیک سے مراد ہے ہی شریعت کا پابند، جو شریعت کا پابند نہیں وہ نیک کیسے ہو سکتا؟ نماز نہیں پڑھتا وہ نیک نہیں ہے، وہ بدکار انسان ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا سالانہ، مہینہ، ایک سال میں، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ انکار بھی کر دے ساتھ روزے کا۔ پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، توفیق نہیں ہے لیکن پیسہ بہت ہے حج نہیں کرتا، اگر اس قسم کا آدمی ہے تو ہم اس کو نیک کیسے کہیں گے؟ اور اس کی سفارش، اس کا وسیلہ ہم کیا ڈالیں گے؟ اس قسم کے وسیلے جو ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ تین وسیلے جائز ہیں جو میں نے مختصر بتائے ہیں، اور باقی وسیلوں کو چھوڑنا چاہیے جو کہ اصلاً صحیح نہیں ہے۔ قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک رہے ہیں، وہ بیچارہ مرا ہوا نیچے 5 فٹ زمین کے گیا ہوا ہے، اگر اس کی لاش سلامت بھی ہے تو باہر والوں کے لیے کچھ نہیں کر پا سکتے۔ آدمی مر جائے، اب اس کی بیوی نکاح کرتی ہے دوسرا یا نہیں، اس کی بیوی دوسرا لے اڑا، یہ بیچارہ کسی کا کیا بتائیں، دوسرے نے نکاح کیا، بیوی لے گیا، ہو سکتا ہے ساتھ 2-1 بچے ہیں وہ بھی لے جائیں، یہ اپنی بیوی نہیں سنبھال سکا، اپنے بچے نہیں سنبھال سکا، یہ کسی کا کیا کرے گا؟ اور پھر ہمارے لوگوں کا عالم بڑا عجیب ہے، کبھی کبھی تو بڑا تعجب ہوتا ہے اپنے لوگوں پر۔ آدمی زندہ ہے، بیمار ہو گیا، اس کے منہ میں نوالا خود ڈال رہے ہیں۔ آدمی زندہ ہے اور مانا ہوا ہے کہ یہ ولی اللہ ہے، اس کے منہ میں نوالا ڈال رہے ہیں، وہ خود نوالا نہیں اپنے منہ میں ڈال سکتا۔ باتھ روم میں اٹھا کے لے جاتے ہیں اور دھو کے اپنے خود لاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھو نہیں سکتا، استنجا نہیں کر سکتا۔ چارپائی پہ ڈالا ہوا ہے،
جب غسل کی نوبت آئے تو غسل خود کراتے ہیں، اور اگر آگے پیچھے غسل کی ضرورت پیش نہیں آئی تو مرنے پہ ضرورت آئے گی نا۔ مر گیا ہے، لوگوں نے غسل دیا، لوگوں نے کفن دیا، لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا، لوگوں نے قبرستان پہنچایا، قبرستان سے قبر میں ڈالا، اوپر مٹی ڈالی۔ پہلے تک بیکار تھا، جب وہ لوگوں کے کندھوں پہ تھا کیا طاقت تھی اس میں؟ بیکار تھا، کیونکہ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا، چارپائی پہ پڑا ہوا تھا، بیکار تھا، خود اٹھ کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا تھا۔ اور جیسے ہی زمین سے 5 فٹ نیچے گیا، اوپر مٹی ڈال دی، ساری طاقتیں جمع ہو کے اس کی قبر میں آ گئی۔ میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، لوگ بھی آ رہے ہیں، اور اس سے منتیں اور مرادیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی کل تک تو اس بیچارے سے ہلا نہیں جا رہا تھا، اب ساری طاقتیں کیسے آ گئی؟ ہمارے لوگوں کی عقل کا بھی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ آدمی کم از کم سامنے ہے، ہمیں معلوم ہے کہ نیک آدمی ہے، دعا کروائیں، ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ ہے وسیلے کی حقیقت۔ اس موضوع پر بہترین کتاب ہے وسیلہ کی حقیقت، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح وسیلہ کی حقیقت کے بارے میں 2 رسالے جمع کر کے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طویل مقدمہ، علامہ البانی کی کتاب، اور ایک اور کتاب ہے مولانا مختار ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد میں، بامبے میں تھے، بامبے بھنڈی بازار الدار السلفیہ، اس ادارے سے انہوں نے چھاپی تھی وسیلہ کی حقیقت۔ اتنی موٹی کتاب تھی، بہترین تفصیلی کتاب، اس میں علامہ البانی والی بھی آ گئی، شیخ ابن باز والی بھی آ گئی، اور ان کی الگ الگ سے بھی کتابیں موجود ہیں، اور بہت اچھی کتابیں ہیں۔ شیخ صاحب وہ جنازے کے بارے میں نماز کا کیا پڑھنا چاہیے؟ نماز جنازہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جنازہ تو لوگ شرکت کرتے ہیں، لیکن دعا کوئی نہیں آتی، بڑے شوق سے بھاگتے ہیں، جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ نہیں معلوم کہ کیا پڑھنا ہے۔ جنازہ پڑھانا ہو تو ظاہر ہے کہ اسے تو کچھ نہ کچھ یاد کرنا پڑتا ہے، کیا ہوا ہوتا ہے۔ جو لوگ صرف شرکت کرتے ہیں کہ فلاں کا باپ فوت ہو گیا، فلاں کی ماں فوت ہو، فلاں کا بھائی بہن، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ اپنا ماں باپ بہن بھائی فوت ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا نہیں مانگ سکتے، یاد ہی نہیں تو مانگے گے کیا؟ جنازے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ جنازے کی 4 تکبیریں ہیں، اور زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، بعض دفعہ 5 6 7، لیکن عام طور پر جو نماز ہے جنازے کی اس میں 4 تکبیر ہیں۔ پہلی تکبیر اللہ اکبر کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ، ہمارے یہاں سبحانک اللہم پڑھتے ہیں اور فاتحہ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ثابت ہے اور سبحانک اللہم پڑھنا ثابت ہی نہیں۔ ایک چیز بالکل بے ثبوت ہے وہ رکھ لی، اور جو باثبوت ہے اس کو نکال دی۔ اب یہاں فاتحہ پڑھنی تھی، یہاں پڑھتا کوئی نہیں، گھر میں جائیں گے جی پڑھو فاتحہ، او آ گیا پڑھو فاتحہ، ایک اور آ گیا پڑھو فاتحہ۔ ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 آدمی اکٹھے آ جاتے ہیں، اکٹھے آئے بیٹھ گئے، اب حکا چل رہا ہے، اگر تو حکا پہلے آ گیا تو حکا سے کھینچیں گے، دعا ابھی باقی ہے، کیونکہ وہ باری آ گئی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ لوٹ کے آتی۔ ایک نے کہا جی ذرا فاتحہ پڑھیے، فاتحہ پڑھی گھر والے، اب چونکہ اس کی آواز تو پہنچ گئی نا گھر والے کے پاس، دوسرے 2 کی نہیں پہنچی، وہ کہیں گے جی ایک مرتبہ پھر فاتحہ پڑھی، یعنی جیسے آدمی حاضری لگوانے کے لیے جاتا ہے۔ ابھی تم نے 3 آئے تھے، ایک نے کہا سب نے پڑھ لی، 2 جو نئے آئے ہیں ان کی بھی پڑھی گئی، لیکن ان کو اپنی حاضری لگانی ہے۔ جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں پڑھ کے نہیں آئے جنازے میں، اور جہاں ثابت نہیں ہے یہاں پڑھ رہے ہیں، جہاں فاتحہ پڑھنی تھی وہاں سبحانک اللہ پڑھ رہے ہیں، جہاں تعزیت کرنی تھی وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ عجیب سا انداز ہے، پہلی تکبیر کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور دوسری تکبیر کے بعد ہے درود شریف، درود ابراہیم، اللہم صلی اللہ محمد پورا،
اور تیسری تکبیر کے بعد ہے دعا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں دعا حاضر میت کے لیے. اب میت حاضر ہو یا نہ ہو، دعا تو دعا ہے. وہ تو اگر جنازہ غائبانہ ہوگا تو پھر وہ دعا نہیں کریں گے، پھر بھی تو وہی کی جائے گی نا. وہ ہمارے چونکہ لگا رکھا ہے کہ دعا حاضر میت کے لیے، حالانکہ اس دعا میں حاضر اور غیر حاضر شامل ہیں. دعا کے الفاظ ہی آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. غیر حاضر آ گیا نا. تو ہمارے یہاں وہ الفاظ ایسے رٹوائے ہوئے ہیں، مولوی صاحب نے رٹے ہوئے ہیں، وہ سکھاتے ہیں یہی دعا حاضر میت کے لیے تیسری تکبیر کے بعد. اللہم اغفر لحینا، اگر کسی کو یہ دعا پوری یاد آتی ہے، یاد ہے، یہ پوری پڑھے. اور اگر پوری نہیں، کم از کم اللہم اغفر لہو صرف اتنا بھی کہتا رہے تو یہ ایک آخری علاج ہے کہ زیادہ یاد نہیں، کم از کم یہ تو کہے اللہم اغفر لہو، یا اللہ اسے بخش لے. اگر یہ بھی نہیں کہتا اور منہ بند کر کے کھڑا ہے تو یہ آیا کیا لینے کے لیے؟ حاضری لگانے کے لیے آیا نا. دعا سیکھ لینی چاہیے. اور دعائے جنازہ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 دعائیں ہیں. ان میں سے کم از کم ایک آدمی یاد کر لیتا ہے کہ چلو باقی ہم نہیں کرتے، ایک تو یاد ہو جائے. یہی اللہم اغفر لہ مشہور بھی ہے، بہترین بھی ہے، جامع بھی ہے. بچہ فوت آ جائے اس میں آ جاتی ہے، عورت فوت ہو جائے اس میں آ جاتی ہے، مرد فوت ہو جائے اس میں آ جاتا ہے. اللہم اغفر لہ زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے. اور چوتھی تکبیر کے بعد ہے اسلام. اسلام کے بارے میں یہاں جو عمل ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سلام پھیرا جاتا ہے اور بس. اور ہمارے پاک و ہند میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے. اور صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک دفعہ سلام پھیر کر کسی پر کفایت کی جائے. اور اس کے لیے ہمارے یہاں عموماً ان ملکوں میں جو سلام پھیرنے کا انداز ہے وہ انداز مکمل نہیں. یہ باقاعدہ پورا سلام ایسے ہی پھیرتے ہیں جیسے نماز کا ایک طرف، جبکہ جہاں ایک سلام کا ذکر ہے وہاں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تلقاء وجہہ، اپنے چہرے کو سیدھے رکھتے ہوئے تھوڑا سا دائیں اور تھوڑا سا اوپر، جیسے یوں کر کے آدمی چھوڑ دیتا ہے. ہمارے وہ پورے کا پورا گھما کے وہی انداز اختیار کرتے ہیں جو کہ وہ ثابت نہیں ہے. اور بعض علماء نے کہا کہ دونوں طرف سلام پھیرنا ثابت ہی نہیں، ایک ہی پر کفایت کرنی چاہیے. لیکن دونوں طرف پھیرے ٹھیک ہے، اور ایک ہی طرف پر اکتفا کرے تو زیادہ بہتر ہے. یہ ہے جنازے کا مختصر طریقہ. مشہور ہے کہ عطایات کے بعد ہم شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. کہتے ہیں کہ یہ تو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسا ہے کوئی معاملہ کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ دعا مانگی جائے، لیکن حدیثوں میں یہ ثابت ہے کہ درود شریف کے بعد دعا مانگی جائے. اور یہ دعا ہے یا نہیں؟ یہ دعا مسنون مانگنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. یہ قرآن کریم میں ثابت ہے، اس سے انکار کون کر سکتا ہے؟ دعا مانگنی چاہیے جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو. مسنون ہے، ان سب کو مسنون شمار کریں گے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی دعائیں ہیں جو یہاں کی ہیں، ان میں سے یاد ہیں وہ کریں. قرآن کریم کی دعائیں یاد ہیں وہ کریں. سجدے میں کریں. سجدے میں دعا کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں قرآن کی دعا ہو کہ سجدے میں قرآن پڑھنا منع ہے. قرآن کی تلاوت منع ہے لیکن دعا منع نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا دعا ہے، آپ مانگیں کوئی غلط. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کافی لمبی ہے، ایک رکعت بھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دعا کی نیت سے مانگیں کوئی حرج نہیں. تو یہ ہے کہ قرآن کی دعا یہ جو رب اجعلنی ہمارے یہاں تو پکی کر دی گئی نا، اس طرح ٹھیک نہیں ہے. لیکن دعاؤں میں سے دعا ہے، دعا سمجھتے ہوئے اتحیات کے آخر میں پڑھیں جائز، سجدے میں پڑھیں جائز. کہتے ہیں کہ یہ جو ربنا آتنا کہتے ہیں کوئی بھی دعا سجدے میں اس کے ساتھ ربنا کی جگہ اللہم لگا لیں. اللہ کے نبی نے لگایا ہے، وہ ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حدیث میں اسی طرح آتی ہے یہ دعا. اگر آپ دعا کے ساتھ اللہم رب اشرح لی صدری، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم لا تؤاخذنا، اللہم ربنا ہے وعد بھی نہیں رہے گی قرآن کی جیسے
وہ آیت ہی تو آخر سے ساری آیت ہی ہے نا، صرف اللہم لگا کے آپ آیت سے تو نہیں نکال دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ربنا سے پہلے اللہم ربنا لگانا ثابت ہے۔ اب یہ آپ اور کو بھی ساتھ لگاتے ہیں لگائیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ کہ واجب کر دیا جائے ایسی کوئی بات نہیں۔